اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، یہ ویڈیو لائک کرے اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھے تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ آج ہم نے اردو گرامر میں ایک نثر نگار کی نثر پر تنقیدی نوٹ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ نثر نگار ہے رتن ناتھ سرشار۔ یعنی اگر سوال آ جائے کہ آپ رتن ناتھ سرشار کی نثری خصوصیات پر نوٹ لکھیں یا نثر پر نوٹ لکھیں وغیرہ، تو ہم کس طرح ایک اچھا سوال لکھ سکتے ہیں، آپ ملاحظہ کریں۔ پہلے آپ یہ عنوان دیجئے کہ رتن ناتھ سرشار کی نثری خصوصیات پر تنقیدی نوٹ، یا رتن ناتھ سرشار کی تخلیق پر تنقیدی نوٹ، یا نثر پر تنقیدی نوٹ، یہ عنوان دے دیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ اس طرح شروع کر سکتے ہیں کہ اردو ناول نگاروں میں ایک اہم نام رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ ان میں تخلیق نگاری کی صلاحیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسے صحافت کے میدان میں لے آئی، اور اسی صلاحیت اور شوق کے باعث انہوں نے ناول نگاری شروع کی۔ اس لیے اردو ناول کے ارتقاء اور فروغ میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ رتن ناتھ سرشار کی بعض تخلیقات نے اتنی شہرت پائی کہ بہت سے نامی گرامی مصنفین اور مصلحین قوم ناول نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے ناولوں میں سیر سپاٹے، ہنسی مذاق اور عجیب و غریب کمالات موجود ہیں۔ ان کا قلم روا دوا تھا اور انداز اتنا پختہ تھا کہ محیر العقول واقعات پر بھی حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ ان کے ناولوں میں بالواسطہ مقصدیت اور اصلاح کی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی نثر کو آرائش سے محفوظ رکھا ہے، تاہم محاورات روزمرہ اور تمثیل و تشبیہ کی معاونت سے ان کا رشتہ قدیم طرز تحریر سے جڑتا نظر آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم رتن ناتھ سرشار کی نثر پر ایک اچھا تنقیدی نوٹ کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔